الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ یزجی سحابا الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یزجی بے شک اللہ تعالی نرمی کے ساتھ ہانکتا ہے، نرمی کے ساتھ دھکیلتا ہے، چلاتا ہے سحاباً بادلوں کو، ثم یؤلف پھر وہ جوڑتا ہے، یعنی یہاں پر بادل کے جو ٹکڑے ہیں ان کا جوڑنا مراد ہے۔ ثم یؤلف بینہ پھر وہ ان کو جوڑتا ہے، آپس میں ملاتا ہے۔ ثم پھر یجعلہ بناتا ہے اس کو رکاماً تہبتے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر۔ فطر الودق پس آپ دیکھیں گے بارش کو، یخرج وہ نکل رہی ہوتی ہے، من خلالی ہی اس کے درمیان سے، خلال کہتے ہیں سوراخ کو، اس کے سوراخوں سے، اس کے درمیان سے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور وہ اتارتا ہے آسمان سے، من جبال پہاڑوں سے، فیہا من برد جو آسمان پہاڑوں میں ہوتے ہیں، من بردن اولے، فیصیب بہ من یشاء پس وہ پہنچاتا ہے اس اولوں کو جہاں وہ چاہتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء اور وہ پھیر دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، یکاد سنا برقی قریب ہے کہ اس کی بجلی کی جو چمک ہے، یذہب بالابصار وہ نگاہوں کو لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ تعالی رات اور دن کو عدل بدل کر لاتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس کے اندر البتہ عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جانور کو پیدا کیا ہے، من ماء پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنہ پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے شریک نہیں، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر، کسی طرح کے نظام چلانے کے اندر کوئی بھی اللہ رب العالمین کا ساجی اور شریک نہیں۔ اس کے اندر کل ایک دلیل ہم نے جو پڑھی تھی وہ اس حوالے سے پڑھی تھی کہ کائنات کی ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کر رہی ہے، اللہ رب العالمین کو سجدے کر رہی ہے، رب العالمین کے لیے نمازیں ادا کر رہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر غور و فکر کی دعوت دی تھی، اور ساتھ میں اس بات کو بھی پڑھا تھا ہم نے کہ بادشاہت صرف آسمان و زمین کے اندر اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آج مزید 3 دلائل ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا، بارش کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین بادلوں کو چلاتا ہے نرمی کے ساتھ۔ اب ہوائیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں یا ہوائیں جو اللہ رب العالمین چلاتے ہیں، قرآن کریم نے اس کی کچھ ہمیں فوائد بیان کیے ہیں، اور یہ سورہ روم کے اندر، سورہ اعراف، سورہ فاطر اور یہاں پر بھی موجود ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہوا آتی ہے اور سارا کچرا اڑا کر لے جاتی ہے، یعنی یہ جھاڑو کا کام دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری ہوا کو بھیجتے ہیں، وہ بادلوں کو اٹھا کر لے کر آتی ہے، بادل اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری ہوا اللہ رب العالمین چلاتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بادل چڑھ جاتے ہیں، تہ لگ جاتی ہے، جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین چوتھی ہوا بھیجتے ہیں جو پانی برسانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ ہواؤں سے کئی کام اللہ رب العالمین نے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھیں اب وہ بادلوں کے اندر پانی ہے، اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور اللہ رب العالمین نے کتنی نرمی اور شفقت کرتے ہوئے، اگر وہ جیسے ہم ٹنکی ہے، اگر اس کو
الٹا کریں، ایک دم پانی تیزی کے ساتھ آئے گا تو وہ کیا ہے، اوپر سے اگر گراتے ہیں تو نیچے والی چیز کو انتہائی نقصان پہنچائے گا، کیونکہ تیزی کے ساتھ اور زیادہ پانی ہے۔ اور یہ تو ٹنکی کی مثال ہے نا، آپ آسمانوں میں کتنے ٹنوں پر پانی ہے کوئی پتہ نہیں، کتنا وسیع وہ بادل ہوتا ہے، کتنا پانی اس کے اندر موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دم اس کو کھولے تو کائنات کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ ہلکی ہلکی اللہ رب العالمین فوار نازل کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بارش تھوڑی تیز ہونا شروع ہوتی ہے، پھر ہم کیا ہے اپنی احتیاطات شروع کر دیتے ہیں کہ جی اب بارش تھوڑی تیز ہونے لگی ہے، لگنے لگی ہے، تھوڑے اولے سے پڑتے ہیں ہم سائڈ میں ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز اللہ رب العالمین اگر بڑے اولوں کی صورتوں کے اندر، اور یہ پورے پہاڑ جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ بادل جو ہیں بسا اوقات پہاڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اب وہ اللہ رب العالمین اگر اس کو اسی طرح اتار دے، تودوں کی شکل کے اندر ہی گرانا شروع کر دے تو انسان کیا ہے نہیں بچ پائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا چھوٹے چھوٹے اولے، لیکن وہ بھی کیا ہے نقصان دے دیتے ہیں۔ وہ بھی دیکھیں بس اوقات کیا ہے، شیشے ٹوٹ رہے ہیں مکانات کے، یا کسی چیز کے اوپر گر رہا ہے، وہ جانور ہے تو وہ جانور مر جاتا ہے، انسان کو لگتا ہے اس کا سر پھٹ رہا ہے، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اولے اگر اللہ رب العالمین بڑے نازل کرے تو پھر کیا حالت ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر یہی دیکھیں پانی ہے کہ جو ایک جگہ پر اتارتا ہے اللہ رب العالمین۔ اب ہونا یہ چاہیے نا، یہاں پر بارش ہوتی ہے تو مسلسل جب بھی بارش ہو ایک ہی قسم کی ہو، لیکن نہیں، کبھی اللہ رب العالمین وہ بارش ہلکی ہوتی ہے، کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی اولے کی صورت کے اندر، کبھی اتنی بارش آتی ہے کہ وہ سیلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے کہ میں جس طرح چاہوں، جہاں پر چاہوں جیسی بارش نازل کر دوں، اور جہاں سے چاہوں پھیر دوں، کہ وہ کبھی رحمت کی بنا کر نازل کر دوں کہ وہ زمین سے نباتات اگانا شروع کر دے، کبھی یہی کہ وہ کھڑی فصل کو تباہ کرنے کے لیے میں بارش کو نازل کر دوں کہ سالی لے کر آ جاؤں، کبھی وہ سیلاب کی صورت کے اندر میں لے کر آ جاؤں۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اللہ جس سے چاہتا ہے بارش کو پھیر دیتا ہے، جہاں پر چاہتا ہے اللہ رب العالمین پہنچا دیتا ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے۔ یکاد ثنا برقی ہی یذہب بالابصار، اور جب یہ بجلی چمکتی ہے تو اس کی جو چمک ہوتی ہے انسان اگر اس کو دیکھتا ہے تو دیکھ نہیں پاتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی جو کیفیت سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائی کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ اور یہاں پر بھی کیا ہے یذہب بالابصار، کہ وہ ان کی نگاہوں کو لے جائے، یعنی اتنی اس کے اندر طاقت اور پاور اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تیسری دلیل یہ پیش کی کہ یہ کائنات کا اختیار صرف میرے پاس ہی ہے، کیوں کہ میں دن اور رات کو تبدیل کرتا ہوں۔ کبھی میں اگر چاہتا مسلسل دن کو رکھ دیتا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ دن رکھتے تو من الہ غیر اللہ، اللہ کہتے کون ہے تو معبود جو یاتیکم بلیل، رات لے کر آتا، تسکنون فی، جس کے اندر تم سکون حاصل کر سکتے۔ اور اگر اللہ رب العالمین رات ہی رکھتا مسلسل، کون ہے یاتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی لے کر آتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بڑی رحمت ہے، دن رات کا جو اللہ نے نظام رکھا۔ رات ہوتی ہے ہم اپنے کاموں کو سمیٹ کر اپنے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں آرام اور سکون کے لیے، روشنی ہونا شروع ہوتی ہے ہم اپنے کاموں پر نکل جاتے ہیں۔ یہ نظام اللہ رب العالمین نے بڑا اچھا ہمیں دیا ہے، اور اگر نہ ہوتا مسلسل ایک ہی حالت ہوتی، بندہ تھک جاتا، آرام کا اس کو وقت ہی نہ ملتا۔ اب دن میں دیکھیں نا بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے، آرام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے گھر کے اندر وہ اس کو تو نیند آ رہی ہے، باقی افراد کو نہیں آ رہی، وہ سونے نہیں دیتے، وہ اپنا اسی طرح حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح اپنی یعنی کہ ساری مصروفیات کے اندر مصروف ہوتے ہیں، بچے اپنے کھیل کے اندر۔ اب اس کو سخت نیند آئی ہوئی ہوتی ہے لیکن نہیں، لیکن رات ہوتی ہے بندے کو نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی، بچے اس سے پہلے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ کیا ہے آرام سکون ہوتا ہے اس کو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ دن اللہ رب العالمین نے معاش کے لیے رکھا، اور رات اللہ رب العالمین نے جو ہے آرام کے لیے رکھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت اور یہ قدرت اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اور اسی وجہ سے بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، نیند ہماری پوری نہیں ہوتی، اور راتیں چھوٹی ہو جائیں ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، تو ہم کیا نام ہے زمانے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، الٹا پھر لائٹ والے اگر بجلی لے جاتے ہیں پھر ان کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو اس زمانے کو یاد رکھیں، خاص طور پہ گالیاں دینا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین ہی رات اور دن کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ سارا نظام یعنی کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی موسم کیسا، کبھی انسان کو پسند آتا ہے، کبھی نہیں آتا، تو فرمایا کہ بندے کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ کیوں؟ یسبنی، مجھے گالی وہ دیتا ہے، اور یؤذینی، اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ بندہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ زمانہ ایسا۔ اور آج ہماری زبان پر یعنی بہت جملہ یہ چلتا ہے کہ جی زمانہ ہی بڑا برا ہے۔ اس طرح کا جملہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ زمانے سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمارے ذہن میں اللہ کی ذات نہیں ہوتی، لیکن یہ لفظ دہر جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، کہ میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی اس کو تبدیل کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جس زمانہ ایسا آ چکا ہے، نہیں، اس طرح نہیں، وقت ایسا آ چکا ہے، نہیں۔ آپ یوں کہیں کہ لوگ ایسے ہو چکے ہیں، طبیعتیں ہماری ایسی ہو چکی ہیں، ہماری فطرتیں ایسی ہو چکی ہیں، ہم بدل چکے ہیں۔ یعنی زمانے کو، وقت کو ہمیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کو گالی جاتی ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے چوتھی دلیل پیش کی کہ ہر مخلوق جو جاندار ہے اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے پانی سے کی ہے، اور اس کی تفصیل پیچھے آپ سورۃ الانبیاء کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب اس سے بڑی قدرت اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہی پانی ہے، اس میں سے کچھ میں ایسے جانور پیدا کرتا ہوں، یمشی علی بطنی، جو پیٹ کے بل چلتا ہے۔ یعنی اب یہ کتنی عجیب ہے کہ جس کی ٹانگیں بھی نہ ہو اور وہ چل رہا ہے۔ یعنی سانپ لے لیجیے آپ، مچھلی لے لیجیے، اب ان کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ چل رہی ہیں، یمشی علی بطنی۔ اور اس سے بڑھ کر پھر کیا ہے کہ دو ٹانگوں کے اوپر چلنا، چلو چار پہ تو ایک بیلنس ہو جاتا ہے نا، برابر ہو جاتی ہے چیز۔ بھینس گائے کو ہم دیکھتے ہیں جی برابر ہے ان کا وزن، چاروں پر تقسیم ہو چکا ہے۔ اب دو کے اوپر جیسے انسان ہے، اسی طرح آپ لے لیجئے جو پرندے وغیرہ دو پاؤں والے ہیں، تو یمشی علی رجلین، دو ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور پھر کسی کے اللہ نے چار ٹانگیں، اور کسی کے اللہ نے اس سے زیادہ، یعنی یہ کن کھجورے وغیرہ باقی جو دیگر حشرات الارض ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ان کی کتنی کتنی ٹانگیں بنا دی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ کہتے ہیں میں جیسے چاہوں تخلیق کروں، جس کو چاہوں ٹانگیں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، ایک ٹانگ دوں، دو دوں، تین دوں، چار دوں، میری مرضی ہے۔ کون پوچھنے والا مجھ سے کہ جی اس کو تخلیق ایسے کیوں کیا، اس کو کیوں ایسے کیا، سارا ایک ہی جیسا کیوں نہیں بنایا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کہتے ہیں یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میرے ہی ہاتھ میں ہے، میں ہی ہر چیز پر قادر ہوں۔ کیونکہ کسی اور کے اختیار کے اندر ہوتا تو پھر ایک ہی طرح کی چیز تمہیں نظر آتی، یہ پھر تبدیلی نظر نہ آتی، پھر تمہیں ایک ہی چیز کے اندر مختلف تمہیں تخلیقات اور مختلف کلر، رنگ، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہ آتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور یہ ساری دلائل اصل میں کس کے لیے دی؟ کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی جو روشنی ہے وہ اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ رب العالمین نے یہ کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اور انسان کو ان آیات کے اندر در حقیقت دعوت ہے کہ جب مومن ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین ان چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اور ساتھ میں وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جس طرح آج دنیا میں اللہ نے ان کو بنا کر پیدا کیا ہے، اسی طرح قیامت والے دن مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اللہ رب العالمین زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔